اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ آپ سب گھر میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لے رہی ہوں گی اور ویڈیو کو بھی توجہ سے سنتی ہوں گی۔ اب تک بیٹا جی جتنا بھی کام کرایا جا چکا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا، اور جیسے کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ ٹیلی کروا رہے ہیں تو آپ بھی اپنا کام ٹیلی کرتی جا رہی ہوں گی۔ اب بیٹا میں آپ کو آپ کے جون ٹاسک کے حوالے سے کچھ سمجھاؤں گی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ کا کام ایز اٹ از ہی ہوگا، مے بی اٹس چینج، وہ چینج ہو، ٹھیک ہے، وہ چینج ہوگا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جیسے ہم 5th کلاس میں ہم چیپٹر پڑھتے تھے تو اس کا ایک پیراگراف لے لیتے تھے، تو اس کو ہم آپ کو کویسچنز دے دیتے تھے اور اس کے کویسچنز آپ لوگوں نے سرچ آؤٹ کرنے ہوتے تھے اسی پیراگراف کے اندر سے۔ اسی طریقے سے ہم نظم کا بھی کرتے تھے کہ نظم بھی ہم آپ کو ایک بند دے دیتے تھے، بند یعنی کہ 4 لائنوں کو کہا جاتا ہے، 4 لائنوں کا بند ہم آپ کو دے دیتے تھے اور اس کے نیچے کویسچنز دے دیے جاتے تھے، سوالات دے دیے جاتے تھے، جس کو ہم آپ سے کہتے تھے کہ اس کے جوابات ان میں سے، ان اشعار میں سے ڈھونڈ کر لکھیں۔ تو اب وہی کام ہمارے 6 میں بھی ہے، یعنی کہ ہمارے نصاب میں جو شامل ہے وہ ہے نظم حمد۔ تو ہمارے نصاب میں شامل ہے نظم حمد۔ اب میں بھی یہی نظم آپ کو آپ کے جون ٹاسک میں بھی دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو نظم کا کام کرنے کا طریقہ، اس کے الفاظ معنی، اس کے سوالات و جوابات، اس کے جملے، جو کام ہے، جتنا اس کا ویڈیو میں بتانا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کے جون کام میں یہی کام آتا ہے تو آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کریں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ نظم کا ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کی نثر اور الفاظ معنی بتانے سے پہلے آپ کو شاعر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ شاعر کون ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے، وہ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ شاعر کا اصل نام جو ہے، ان کا نام ہے شاعر محمد طفیل، ان کا پورا نام ہے محمد طفیل، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام تھا یہ، ان کا ادبی نام ہے طفیل ہوشیار پوری۔ ان کی تاریخ پیدائش تھی، ڈیٹ آف برتھ تھی 14 جولائی 1914، 14 جولائی 1914۔ تاریخ وفات یعنی وہ کب فوت ہوئے، 4 جنوری 1993، 1993 کو وہ فوت ہوئے تھے۔ جائے پیدائش، جائے کہتے ہیں جگہ کو، یعنی وہ پیدا ہونے والی جگہ ان کی کون سی تھی، وہ ضلع ہوشیار پوری میں پیدا ہوئے۔ پھر پاکستان بننے سے پہلے وہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب پاکستان بنا تو یہ لاہور تشریف لے گئے اور پھر ریڈیو پاکستان میں بطور استاد ملازمت اختیار کی اور اپنا حصول روزگار کا آغاز بحیثیت استاد کیا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو شاعر کا تعارف تھا کہ شاعر کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی تاریخ وفات، ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کا تخلص کیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، نام سے ظاہر ہے، ہم چھوٹی کلاسز سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم کسے کہتے ہیں، ہم وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس نظم میں تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ مرکزی خیال بتا دوں کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، بنائی ہوئی ہے، وہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اب اسی مرکزی خیال کو میں آپ کو تصاویر کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ تصاویر کیا کہتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے صبح کی روشنی جو ہے وہ نکلتی ہے، کیسے سورج نمودار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی کاریگری سے دن کو رات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بارش ہوتی ہے تو نئے پھول نکل آتے ہیں، سبزہ ہو جاتا ہے، مرغزار ہو جاتے ہیں، چمن، گلستان، باغ، ہر چیز خوبصورت لگنے لگ پڑتی ہے۔
پھر قوس قزح نکل آتی ہے، رینبو نکل آتی ہے نا، 7 کلرز کی جو ہوتی ہے وہ کتنی پیاری لگتی ہے۔ تو یہ سب کس کی قدرت سے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ وہ بے جان زمین میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ یہ سب باتیں اس کی اپنی مثال آپ ہیں، اس کی تعریف، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی کاریگری، یہ سب اس کی اس نظم میں بیان کی گئی ہے۔ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت کی کاریگری، یہ سب شاعر ہمیں ایک اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، کہ کیسے وہ سورج نکالتا ہے اور دن کو جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں تبدیل کر دیتا ہے، یا وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ چاند نکالتا ہے۔ چاند سے کیا ہوتا ہے کہ زمین، تارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور سورج سے جو جگہ ہوتی ہے وہ کتنی پیاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب کس کی قدرت سے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو اسی نظم میں شاعر ہمیں یہ ساری باتیں بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہ تو تھا تھوڑا سا مرکزی خیال، خلاصہ کہ نظم میں کیا ہے کیا نہیں، شاعر ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا۔ اب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اب بیٹا آپ اپنی کتاب کھولیں گے، اس کا صفحہ نمبر 1 نکالیں گے اور اپنی پینسلیں ہاتھ میں لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آج کی تاریخ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں کیا کام کروا رہی ہوں آپ کو، اور آپ نے اس کے اوپر ساتھ ساتھ اپنے پاس معنی لکھتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا جی، اب یہ سب سے پہلے آپ کا صفحہ نمبر کتاب کا 1 ہے۔ اس میں دیکھیں بیٹا آپ کو نئے الفاظ دیے گئے ہیں، مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، وہ پہلے میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھتی ہوں، پھر اس کے معنی آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لالا زارو، دوسرا لفظ ہے انوار، تیسرا لفظ ہے نقرئی، جلوہ گر، وسیلہ، طیور، سبزہ زارو، مرغ زارو، شاہکار۔ یہ تو تھے نئے الفاظ۔ اب میں آپ کو ان کے ایک ایک کر کے معنی بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان مشکل الفاظ کے کیا معنی ہیں اور آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنی پینسلیں ہاتھ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ اس کے معنی لکھتے جائیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لالا زارو، اس کا مطلب ہے چمن، گلستان۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس انوار، یہ لفظ نور کی جمع ہے، اس کا واحد ہے نور، اس کا مطلب ہے روشنی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس نقرئی، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے صبح کی سفیدی، جب گھپ اندھیرا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جب ہلکا ہلکا اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے، صبح کے ٹائم ہلکی ہلکی سی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہلکی ہلکی سی سفیدی آتی ہے نا، صبح کی سفیدی کو نقرئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جلوہ گر، جلوہ گر کا مطلب ہے عیاں، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس وسیلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ذریعہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس طیور، طیور جمع ہے لفظ طاہر کی، طاہر کہتے ہیں پرندہ کو۔ ایک طاہر تو پاک ہوتا ہے نا، وہ کنڈے والی ہے سے لکھتے ہیں، اور ایک طاہر حمزہ والی سے لکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے پرندہ، یعنی کہ جب ہم طیور کا معنی لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ پرندے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سبزہ زارو اور مرغ زارو، یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی ان دونوں کے معنی سیم ہیں، تو اس کی کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہیں یعنی دور دور تک چمن، گلستان، سبزہ زارو یعنی جہاں پر بہت زیادہ سبزہ ہو، دور دور تک جہاں تک سبزہ پھیلا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں پھول، گلستان، چمن یعنی ایک طرح کا باغ ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شاہکار، اس کا معنی آ گیا ہمارے پاس عظیم کارنامہ۔ جی بیٹا یہ تو تھے آپ کے نئے الفاظ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جی بیٹا اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کی نظم پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ نظم کی جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو مصرع کہا جاتا ہے، جب 2 لائنیں ملتی ہیں نظم کی تو اسے شعر کہا جاتا ہے، اور جب 4 لائنیں ملتی ہیں تو انہیں بند کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا آج میں آپ کو آپ کی نظم کے جو پہلا بند ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے الفاظ معنی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں۔
ٹھیک ہے بیٹا، اب ایک ایک مصرے کی صورت میں آپ کو اس کی نثر کرنا بتاؤں گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر اور کس طریقے سے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، تو اب اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم کہیں بھی ہم چلے جائیں، کدھر بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے ملک میں چلے جائیں، تو آپ کو دیکھیں گلستان، لالہ زاروں، چمن، باغوں میں چلے جائیں، کسی بھی کہیں بھی چلے جائیں، ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ لالہ زاروں کا کیا مطلب ہے؟ لالہ زاروں کا مطلب ہے باغ، چمن، گلستان، یعنی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ہم چلے جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تیرے انوار چاند تاروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند تاروں کو تخلیق کیا ہے، اسے بنایا ہے، اسے پیدا کیا ہے، ان سب میں کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنا کے رات کے اندھیرے کو دن میں بدلا اور دن کو رات میں بدلا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح پھر آگے ہمیں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے نقرئی حسن بن کر تو مسکراتا ہے، یعنی صبح کے نقرئی نظاروں میں۔ اسی طرح چاند کی روشنی رات کو آسمان کو منور کرتی ہے اور تارے رات کو چمکتے ہیں اور سورج دن کو روشن کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر تخلیق میں اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے، اللہ کا حسن نظر آتا ہے، یعنی کہ جب اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے اور صبح کا منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے، سورج نکل آتا ہے، سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو اس کی سفیدی ہلکی ہلکی طلوع ہوتی ہے، دن نظر آنے لگتا ہے نا، ہمیں رات کی اندھیری ختم ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ کون روشن کر دیتی ہے؟ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی جو ہوتی ہے وہ دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان چار شعر کی نثر بھی میں نے آپ کو کروا دی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اشعار دیے گئے ہیں، تفہیم دی گئی ہے، آپ نے اس میں سے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اب سوالات 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس طریقے سے سوال آتا ہے کہ لالہ زاروں کا کیا معنی ہے، تو آپ بتا سکتی ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا کہ لالہ زاروں کہتے ہیں چمن کو، گلستان کو یا باغ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ انوار لفظ کا واحد لکھیں، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا واحد میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس کا واحد ہے نور۔ اسی طرح ایک مصرع اگر آپ کو دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے نثر لکھیں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے، تو اس مصرعے کی نثر یا مفہوم بتائیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں اس کائنات میں اللہ کا حسن نظر آتا ہے، یہ تمام خوبصورتی، قدرت، کاریگری اس تخلیق کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ نقرئی کا معنی لکھیں، تو نقرئی کا معنی آئے گا کہ صبح کی سفیدی، جو کہ میں آپ کو تو بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو جون ٹاسک کے حوالے سے سمجھا دیا، میں بھی کہ یہی کام آپ کو آتا ہے یا اس سے کچھ چینج آتا ہے تو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب بیٹا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی پر کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی پہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہوتا ہے، مشقی خاکہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ مشقی خاکے میں آپ کے پاس نظم، حمد، شاعر طفیل ہوشیار پوری، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی 6، الفاظ جملے 6، مرکزی خیال، تفہیم اشعار کی صورت میں 3 ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کا سرور تھا اور یہ آپ نے اپنی کاپی پر پیج ریڈی کرنا ہے۔ کون سے پیج آگے پیج ریڈی کرنا ہے؟ جو آپ کو میں نے وائس جمع کروائے تھے نا، اس کے آگے آپ نے یہ پیج ریڈی کرنا ہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں، جو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 2 پر سوال نمبر 4 میں موجود ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے یہ پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے صفحہ تیار کرنا ہوگا، سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہوگی اور لکھنا ہوگا مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، اور 1 سے لے کے 6 تک نمبر شمار اردو میں کرنا ہوگا، ایک طرف الفاظ لکھنے، ایک طرف معنی لکھنے ہیں، پیج کے سینٹر پہ لائن لگانی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے بیٹا جی آپ کے پاس رنگت، اس کا مطلب ہے رنگ یا روپ۔ نمبر 2 جلوہ گر، ظاہر ہونا۔ نمبر 3 مثال، نمونہ یا نظیر۔
نمبر 4 شاہکار، عظیم کارنامہ۔ نمبر 5 سہارا، مددگار اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد نمبر 6 آ جائے گا آپ کے پاس وسیلہ، اس کا مطلب ہے ذریعہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے الفاظ معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے اپنی رف کاپی پر کام کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ جو ہم نے ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چیپٹر پڑھا تھا نا، تو اس میں ایک کویسچن تھا ہمارے پاس کہ کوئی سے 10 اسم عام لکھیں۔ تو اسم عام کیا ہوتے ہیں؟ اسم عام ہوتے ہیں، اسم عام کیا ہوتے ہیں؟ اسم عام اسم عام اس کا دوسرا نام اسم نکرہ ہے، یعنی کسی بھی عام چیز کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی عام کامن سی چیز لائک پینسل، قلم، دوات، کرسی، میز، چھت، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد کتنی بھی عام چیزیں ہیں، کامن چیزیں ہیں، اس میں سے کوئی سی 10 آپ نے کہاں لکھنی ہے؟ اپنی رف کاپی میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسم عام، اسم نکرہ کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ کوئی سے 10 اسم عام رف کاپی پہ لکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو بیٹا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گی کہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔